میں رات لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے منہ سے نور نکل رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک عجیب کیفیت تھی۔ ذکر و فکر کی کیفیتیں، پھر قربت الہی کی کیفیتیں، یہ دو چیزیں کس طرح خاندان غزنویہ میں چلتی رہیں؟ سید داؤد غزنوی سے پوچھا گیا کہ آپ نے کانگریس کو چھوڑتے ہوئے ابوالکلام آزاد سے مشورہ کیا تھا؟ ذکر کرتے ہوئے میں بادشاہ ہوتا ہوں، اللہ مجھے اکبر، کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور جس آدمی ایسے اس پہ کپی تاری ہوتی ہے، وہ اس طرح اس میں گریا رو رہے ہیں سجدے میں۔ ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا اور آپ کی کالر بون فریکچرڈ ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے، اور آپ کو یہ زخم آئے ہیں، یہ زخم آئے ہیں۔ سید صاحب نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر کہا کہ میرا دماغ تو سلامت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو توپ کے دہانے پہ باندھ کے اڑا دیں گے، آپ کے جسم کے پرزے پرزے اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر، اور وہ جواب میں کہتے تھے کہ من از رب خود ہمیمی خواہم کہ دنی راہ تکا تکا شوم، میں تو اپنے رب سے خود یہ چاہتا ہوں کہ اس کی راہ میں میرے جسم کے پرزے پرزے کر دیے بوٹی بوٹی کر دی جائے۔ جاؤ کسی وقت کے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر یہ لا کا نعرہ لگاؤ، بات تو پھر بنے گی، پھر دیکھیں گے کہ جگرا کتنا۔ کیفیات یہ مقصود نہیں ہے، مشاہدات مقصود نہیں ہیں، تجلیات مقصود نہیں ہے، لذت مقصود نہیں ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اصل چیز تو تیری رضا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، بر صغیر کے جسد میں اگر کہا جائے کہ کچھ خاندان دل بن کے دھڑکتے رہے تو ان میں سے ایک غزنوی خاندان ہے۔ بڑے بڑے اہل اللہ اس میں پیدا ہوئے، خود بھی وہ اللہ کے ایک بندے ہونے کا، عبدیت کا شاندار نمونہ بنے، اور بے شمار لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کا سبب اور ذریعہ بھی بنے۔ بہت بڑے بڑے مشاہیر جگمگاتے ہیں اس خاندان میں۔ میری سعادت ہے، خوشبختی ہے کہ آج میرے سامنے موجود ہیں سید جنید غزنوی حفظہ اللہ تعالی۔ آپ اس غزنوی خاندان کی خوبصورت لڑی کے ایک جگمگاتے، آپ کہہ لیجئے کہ موتی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس خاندان کا کچھ تذکرہ بھی آپ سے جانیں گے، اور اللہ سے کس طرح جڑا جا سکتا ہے اس دور میں، اور اسلاف کیسے جڑتے رہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سید صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، وقت عنایت کرنے کا۔ شیخ، میں نے آپ کے خاندان کے بارے میں جتنا پڑھا ہے وہ ایک جذب کی کہانی ہے، وہ ایک کیفیت ہے اللہ سے جڑ جانے کی، ایک نرالی داستان ہے۔ آپ کے جد امجد عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ غزنی شہر سے آئے، اور وہ ان کی ہجرت تھی۔ یہاں پہنچے تو میں پڑھ رہا تھا ان کے سوانے میں کہ ایک نماز انہوں نے پڑھائی، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیچڑ زدہ ہاتھ جب دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بارش ہوتی رہی تو مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ اس طرح کی نماز شیخ، یعنی یہاں سے آغاز ہوتا ہے غزنوی خاندان کا بر صغیر میں، تو ہمیں اس خاندان کا تھوڑا سا تعارف تو کروائیے۔ آپ نے ابتدا ہی نماز سے کر دی ہے، تو یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ، قرآن مجید کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے، اور قرآن مجید یہی بتاتا ہے کہ دین کی ابتدا بھی نماز ہی سے ہوتی ہے۔ یؤمنون بالغیب، اس کا تعلق تو دماغ کے ساتھ ہے اور ذہن کے ساتھ ہے، تو عمل کی دنیا میں پہلی چیز نماز ہے۔ تو پروگرام کا آغاز اور سوالات کا آغاز بھی آپ نے نماز ہی سے کر دیا، اور بر صغیر میں خاندان غزنویہ کا آغاز بھی نماز سے ہو رہا ہے۔ نماز سے ہو رہا ہے، اور آپ نے حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اس نماز کی کیفیت کے بارے میں جو کچھ کہا، یہ روایت ہم تک پہنچی ہے کہ بارہاں شد واللہ عبداللہ را خبر نہ شد۔ سبحان اللہ، بارش ہوئی تھی، خدا کی قسم عبداللہ کو تو پتہ بھی نہ چلا، اللہ اسے تو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو وہ آپ نے کچھ اشارہ بھی کیا کہ نماز کی امامت فرما رہے تھے اور پیچھے نمازی کھڑے تھے، تیز بارش شروع ہو گئی،
سب پیچھے سے مقتدی بھاگ گئے، آپ نماز پڑھاتے رہے، اور نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا کہ مٹی اور کیچڑ لگا ہوا ہے۔ تو اس پہ یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا کہ بارش ہوئی، خدا کی قسم مجھے تو خبر بھی نہیں کہ بارش ہو گئی۔ تو یہ نماز کی محویت، یہ نماز کی جو محویت ہے اور حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز ہے، اس کے بارے میں آپ نے سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنا؟ نہیں سنا؟ انہوں نے حضرت عبداللہ غزنوی حدیث کی سند لینے، حدیث پڑھنے دہلی سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، بالکل ٹھیک، اور ان سے سند لی حدیث کی۔ تو ان کے بارے میں ان کے استاد سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبداللہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا استاد ہوں، حالانکہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ اللہ اکبر۔ نذیر حسین کو نماز کی سمجھ نہیں تھی۔ یہ استاد کہہ رہے ہیں، یہ استاد کہہ رہے ہیں، کتنے بڑے مطلب کہ محدث کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں شیخ المحدثین، استاد الاساتذہ یہ کہہ رہا ہے کہ نذیر حسین کو نماز کی سمجھ نہیں تھی۔ یہ عبداللہ غزنوی کی صحبت کی برکت ہے، یہ ان کی صحبت کا فیض ہے کہ نذیر حسین کی نماز سیدھی ہو گئی ہے، اسے نماز پڑھنی آ گئی ہے، اس میں خشوع پیدا ہو گیا ہے، وہ کیفیت نصیب ہو گئی ہے۔ سبحان یہ وہ شیخ المحدثین کہہ رہے ہیں، سید نذیر حسین دہلوی کہہ رہے ہیں، بالکل پورے بر صغیر کے حدیث کے استاد کے، بالکل، کہ ہمیں بعد میں یہ جملہ بھی انہوں نے کہا کہ حدیث ہم سے پڑھ گیا اور نماز ہمیں سکھا گیا، یہ جملہ بھی انہوں نے کہا۔ تو یہ نماز جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، میں عرض کروں کہ یہ نماز اس کے دو پہلو ہیں، ٹھیک، ایک اس کی صورت ہے اور ایک اس کی روح ہے، بالکل ٹھیک، بلکہ تمام اعمال کے ساتھ ایسا ہی ہے، بالکل، سب اعمال میں ایک ان کی صورت ہوا کرتی ہے اور ایک ان کی حقیقت، ان کی روح ہوا کرتی ہے۔ تو کیونکہ ہم بعد نماز کی کر رہے ہیں، تو یہ جو نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، جلسہ ہے، یہ نماز کی صورت ہے۔ صرف صورت سے نماز مکمل نہیں ہوتی، ایک نماز کی حقیقت ہے جو اس کی روح ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رقت ہے، وہ للہیت ہے۔ نماز کی روح ہے توجہ اللہ، روح کے ساتھ اور صورت کے ساتھ مل کے نماز مکمل ہوتی ہے، بالکل ٹھیک۔ جس طرح سنتیں ہیں نماز کی، اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی تو آیا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیابی کن مومنوں کو ملی؟ جن کو اپنی نمازوں میں خشوع حاصل تھا۔ سبحان اللہ، یہ بھی تو بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک۔ حدیث شریف میں یہ بات بھی تو لکھی ہوئی ہے کہ نماز پڑھنے والا جو ہے یناجی ربہ، یہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک، یہ نماز کی میں روح حقیقت عرض کر رہا ہوں صورت کے ساتھ ساتھ۔ بالکل ٹھیک۔ تو نماز کی روح ہے، حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب جو صحابی کھڑے ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے سے چکی کے چلنے کی آواز آیا کرتی تھی، یہ رقت تھی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ رقت ہے، یہ نماز کی روح ہے، اور نماز مل کے صورت کے ساتھ یہ چیز ملتی ہے جب، پھر نماز مکمل ہوتی ہے، اور پھر یہ کیفیت بنتی ہے کہ جی میں اسی کیفیت کی وجہ سے آپ نے کیونکہ سوال کیا، میں اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا قرآن مجید میں۔ روح کے بغیر، اس حقیقت کے بغیر پھر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ محویت جو ہے نماز کی، جس کا آپ نے سوال جس کے بارے میں کیا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ عبداللہ را خبر نہ شد، عبداللہ کو تو خبر ہی نہ ہوئی کہ بارش ہوئی تھی،
یہ محویت یہ جذب کی یہ کیفیت اللہ اکبر، یہ پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ورود سے. جب بے تحاشا اس کی رحمت کا ورود ہوتا ہے تو پھر یہ جذب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور جب رحمت کا ورود ہوتا ہے تو پھر جذب کی کیفیت جب پیدا ہو جائے تو پھر آدمی کسی اور طرف متوجہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر وہ اگر چاہے بھی کوشش بھی کرے تو کسی اور طرف توجہ نہیں کر سکتا ہے اس جذب کی کیفیت کے بعد. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ورود کیسے ہوتا ہے؟ یہ محبت کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ خلوص کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بندگی اور عاجزی کی کیفیت میں ڈوب جانے کی وجہ سے ہوتا ہے رحمت کا ورود. اور رحمت کا ورود ہوتا ہے اہل اللہ کی میت میں نماز پڑھنے سے. وہ کیسے؟ کیونکہ اہل اللہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ورود ہوتا ہے ان لوگوں پر. وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے آستانے پہ بیٹھ کے گزاری، اللہ، جن کی صبح اور جن کی شامیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہ کے گزری ہیں، ان لوگوں کی نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح برستی ہے. تو پھر ان کی میت میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بارش جب برستی ہے اور موسلا دھار برستی ہے تو پھر کچھ چھینٹے جو ہیں وہ پھر ادھر ادھر ان پہ دوسروں پہ بھی پڑتے ہیں. تو ان کی میت میں مجھے اس سے خیال آ گیا حضرت عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے ان کی نمازوں کا رنگ ہی کچھ اور تھا. دور دور سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے اللہ تھے اکبر، ان کی اقتداء میں. اور جب وہ واپس جاتے تھے تو ان کے پاس کے لوگ، ان کے گاؤں کے محلے کے لوگ ان سے پوچھتے تھے تم کس کے ساتھ نماز پڑھتے ہو؟ تمہاری نماز کا رنگ ہی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو نماز کی رنگتیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے چڑھ جانا، یہ اہل اللہ کی میت میں نماز پڑھنے سے بھی ہوتا ہے. تو رحمت کا ورود ہے یہ، اور رحمت جس قدر زیادہ ہوتی ہے یہ جذب اسی قدر زیادہ ہوتا ہے. اللہ، تو یہ نماز کی بات ہے جو آپ نے حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سوال کیا. آپ نے سوال میں کچھ ہجرت کی بات بھی کی ہے. جی، تو امام صاحب کی حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا تذکرہ ادھورا رہ جاتا ہے اگر ہجرت کی بات نہ کی جائے. انہوں نے افغانستان سے ہجرت کی ہے. عبداللہ غزنوی، غزنی جی، ان کا وطن تھا، ٹھیک. اور وہاں سے انہوں نے ہجرت کی ہے. اور ہجرت وہی کی ہے کہ جو ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جو خادم ہیں اور یہ جو پیغمبروں کے راستے میں فنا ہونے والے لوگ ہیں، یہ سب کچھ وہی کرتے ہیں. یہ پیغمبروں کی سنت ہے ہجرت. بالکل ٹھیک. انی مہاجر الی ربی، یہ کس کا فکرہ ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فکرہ. بالکل ٹھیک. میں چھوڑتا ہوں، میں ہجرت کرتا ہوں. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے. اور یہ ہجرت کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور غیر کی محبت کے تقاضے آپس میں ٹکراتے ہیں اللہ اکبر. تو پھر مواحد کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اللہ کی خاطر ہر شے کو ترک کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر شے کو الوداع کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں. کیونکہ یہ محبت کا معاملہ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیونکہ ان لوگوں کو شدید ترین محبت، اللہ کی محبت دوسری سب محبتوں پہ غالب ہوتی ہے. تو یہ محبت کے تقاضے جب ٹکراتے ہیں، محبت کوئی یوسف صاحب مادی شے تو ہے نہیں کہ ہم تول کے دیکھ لیں یا ماپ کے دیکھ لیں کہ کس کی اللہ کی محبت زیادہ ہے یا غیر کی محبت زیادہ ہے. انہی چیزوں سے جب ٹکراتی ہیں محبتیں اس وقت پتہ لگتا ہے کہ بیویوں کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، خاندان کے رواج اور اس کی ریتوں کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، وطن کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، مال و دولت کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے. یہ جب تقاضے ٹکراتے ہیں، بالکل ٹھیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جن کو میں نے ان کا ذکر کیا، سب کچھ دیکھیے چھوڑا، باپ کو چھوڑا، قرابت داروں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا.
یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے بابل کی سرزمین کو چھوڑا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس طرح مواہد جو ہے پھر وہ اس طرح چھوڑتا ہے ہر دوسری چیز کو۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہی معاملہ تھا وہاں۔ وہ کہتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں، جو ہماری ریت ہے، جو ہم نے سنا ہے وہی دین ہے، اس پہ چلو۔ حضرت عبداللہ غزنوی ان کو کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم مجھے کوئی دلیل لا کے دو کتاب اللہ سے، تم بات کوئی لے کے آؤ حدیث کی کتابوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ یہ عبداللہ کا سر جھک جائے گا۔ میں ان چیزوں کو اس طرح نہیں مان سکتا ہوں، دین اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ معاملہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ان کو وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو توپ کے دہانے پہ باندھ کے اڑا دیں گے، آپ کے جسم کے پرزے پرزے اڑا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جواب میں کہتے تھے کہ من از رب خود حمیمی خواہم کہ دنی راہ تکا تکا شوم، میں تو اپنے رب سے خود یہ چاہتا ہوں کہ اس کی راہ میں میرے جسم کے پرزے پرزے کر دیے، بوٹی بوٹی کر دی جائے۔ تو یہ وہ جب تقاضے ٹکراتے ہیں، یہ تھی وہ ہجرت۔ سب خیر آباد کہا، اپنے وطن کو، اپنے گاؤں کو، اپنے محلے کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے کاروبار کو، سب کچھ چھوڑا اور وہاں سے چل کر بر صغیر تشریف لائے۔ توحید کے راستے میں جو سب سے کٹھن مرحلہ ہے وہ ہے زندہ خداؤں کی نفی کرنا۔ حضرت عبداللہ غزنوی بادشاہ وقت انہیں یہ کہہ رہا تھا، وہ جواب میں یہ کہہ رہے تھے یہ گردن نہیں جھک سکتی ہے، میں انکار کرتا ہوں، بہت مشکل کام، میں اس چیز کو نہیں مان سکتا ہوں۔ میں تو جس پہ قائم ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہ ہے حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ اس کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے، وہ تمام درباری مولویوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے، وہ وزراء کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے، وہ ان کے وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے۔ وہ لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہ بڑی آپ جو بات کر رہے ہیں جان چلی جائے گی اس میں۔ تو زندہ خداؤں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا انکار کرنا، یہ جو توحید کا راستہ ہے یہ اس کی کٹھن ترین منزل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نمرود کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا، اے کہ اندر حجرہ ہا سازی سخن، نعرہ لا پیش نمرود بزن۔ سبحان اللہ۔ اے کہ اندر حجرہ ہا سازی سخن، کمروں میں بیٹھ کے تو سب باتیں کر لیتے ہیں، تم بھی توحید پہ لیکچر دے لیتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، ایک ایک گھنٹے کا آواز کرتے ہو توحید پہ۔ نعرہ لا پیش نمرود بزن، جاؤ کسی وقت کے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر یہ لا کا نعرہ لگاؤ، بات تو پھر بنے گی، پھر دیکھیں گے ہم کہ جگرا کتنا ہے اور توحید کتنی، اور توحید کتنی ہے۔ واہ۔ تو یہ ہے وہ بات ہجرت والی جو آپ نے کہی، اور یہ جو انقلابی توحید ہے پیغمبروں کو اس راستے سے گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کی نفی کی، بالکل۔ حضرت موسیٰ نے اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ اس کے پاس سرکش ہو گیا ہے، حضرت موسیٰ نے فرعون کی نفی کی۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر کی نفی کی۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے انقلابی خطوط لکھے بادشاہوں کو، وہ صرف بادشاہ نہ تھے، وہ سپر پاورز تھیں، بالکل۔ ایران، روم، وہ اس وقت کی گریٹ پاورز، سپر پاورز۔ جیسے آپ سمجھ لیجئے، مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جیسے امریکہ ہے، روس ہے، حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے انقلابی خطوط ان کے نام لکھے، اور ان کا عنوان تھا اسلم تسلم۔ یہ انقلابی جملہ، آپ بالکل، اسلام لے آؤ اور تمہاری جان بچ جائے گی، اسلام لاؤ۔ تو یہ خطوط روانہ کرنے والی، انقلابی خطوط روانہ کرنے والی توحید ہے۔ تو ہجرت سے یہ میرا ذہن اس طرف چلا گیا، سبحان اللہ، کہ یہ توحید کے راستے میں کٹھن ترین مرحلہ ہے کہ وقت کے فرعونوں اور وقت کے نمرودوں کے اس کے سامنے کھڑا ہو کے آدمی ان کا انکار کرے، نعرہ لا پیش نمرود بزن۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ، آپ نے تو ایمان تازہ کر دیا، جو بتا دیا کہ توحید، زندہ توحید کیا ہوتی ہے، جو زندہ حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہی جائے، مردہ کو تو سبھی پیٹ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ بتوں کا انکار تو جان تو نہیں جاتی، جان نہیں جاتی، بالکل، بت کا انکار کرنے میں جان تو نہیں جاتی، عقیدت مند بڑھتے ہیں بلکہ۔ زندہ خدا کا انکار کریں تو پھر جان کو خطرہ ہے، پھر مال و دولت کو خطرہ ہے، پھر گھرانے کو خطرہ ہے، بیوی بچوں کو خطرہ ہے، قرابت داروں کو خطرہ ہے۔ تو یہ سارے خطرات مول لیے اور اللہ کے راستے میں نکلے شیخ عبداللہ غزنوی، اور اسی کا اعجاز ہے شیخ کہ آج آپ بیٹھیں اور آپ سے ہم اپنے ایمان کو بڑھا رہے ہیں۔ شیخ آگے بڑھتے ہیں، مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ، چونکہ یہ تو شیخ جو قصہ ہے، جو سلسلہ ہے انبیاء کرام سے توحید کا چلا، پھر ان کے راستے پر چلنے والوں کا جو ہے، یہ تو شیخ یعنی حشر تک ہم کہتے رہیں اور سنتے رہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے لیمیٹڈ چیز ہے۔ تو مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ جی یہ پنجاب کانگریس کے صدر بھی رہے، پھر مسلم لیگ میں آ گئے، پھر پاکستان کے MLA بھی بنے، قائد اعظم کے ساتھی، ابوالکلام آزاد کے ساتھی، اور سیاست میں اتنا بڑا نام شیخ اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یعنی ایک حکمران کے مقابل شیخ کھڑے ہو کے اگر نعرہ توحید لگایا ہے تو ایک دیار غیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو سر بلند کر دیا اسی میدان میں۔ لیکن ان میں شیخ پھر ذکر و فکر کی کیفیتیں، پھر قربت الہی کی کیفیتیں، یہ دو چیزیں کس طرح خاندان غزنویہ میں چلتی رہیں؟ یہ دونوں اصل میں ایک ہی چیز ہیں ویسے۔ واہ! یعنی یہ جو سیاست ہے سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سیاست برائے سیاست نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ سیاست کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نظام کو اس کی زمین پہ نافذ کیا جائے، اس کی مخلوق پہ نافذ کیا جائے، اس کے جو اوامر و نواہی ہیں ان کو جاری کیا جائے، کیونکہ سیاست میں یہ قوت ہے۔ پیغمبر اسی لیے ریاستیں قائم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اس کی آیتوں کو، اس کے اوامر کو خلق خدا پہ جاری کر سکیں۔ تو یہ ذکر و فکر بھی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اس تک پہنچا جائے اور اس کی اطاعت کو آسان کیا جائے۔ خود ذکر مقصود نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے کا، اور اس کے اوامر اور نواہی کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ آپ نے پہلے سیاست کی بات کی ہے، سیاست میں آپ نے کانگریس اور مسلم لیگ کی بات کی ہے، تو سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ انگریز کو بے دخل کیا جائے بر صغیر سے، وہ اس پہ غاصبانہ قابض ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس قبضے کے ساتھ وہ اپنا نظام لے کے آیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا نظام ہے۔ اصل چیز یہ تھی جو وہ تڑپتے تھے اور جو وہ لڑتے تھے اور جس پہ انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور جس کے لیے اپنی ہڈیوں کی کھاد انہوں نے ڈالی بر صغیر اور پاکستان کی بنیادوں میں، جس کے لیے یہ جو پاکستان کا گلشن ہے، ان لوگوں نے اپنے لہو سے اسے سینچا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس زمین پر اور اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انگریز کو یہاں سے نکالا جائے۔ بالکل، یہ بنیادی مقصد تھا ان کا سیاست میں آنے کا۔ عملاً 1919 کے لگ بھگ وہ یہ سفر شروع کر رہے تھے، ٹھیک، اور وہ اس وقت بڑی دہشت کا عالم تھا، انگریز کا خوف تھا، بات کرنا اس کے خلاف بہت مشکل تھا، جان جاتی تھی۔ اور میں نے جو پڑھا ہے کتابوں میں اور مختلف لوگوں سے جو سینہ بسینہ نقل ہوتی آئی ہیں باتیں، سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ انگریز کے خلاف جب تقریر کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ آگ برس رہی ہو، اللہ، اور ان کے لفظوں سے شعلے نکلتے تھے جب انگریز کے خلاف تقریر کیا کرتے تھے کھڑے ہو کر مجمع میں۔ تو 1919 پھر تحریک خلافت بر صغیر میں شروع ہو گئی۔ یہ سید داؤد غزنوی اس کا بڑا ایک اہم جز تھے تحریک خلافت کا۔ جمعیت علماء ہند میں شمولیت اختیار کر لی، مجلس عاملہ کے رکن بنے، پھر اس کے نائب صدر بنے،
جمعیت علماء ہند کی، اور پھر دیر تک اس کے نائب صدر رہے، احرار میں شامل ہوئے، اور پھر کانگریس میں آ گئے. کانگریس پنجاب کے صدر بنے. بالکل ٹھیک. اور پنجاب ہی اس وقت یہ ڈیوائیڈڈ نہیں تھا. ڈیوائیڈڈ نہیں تھا، متحدہ پنجاب. بالکل بہت بڑا. بہت بڑا. اس کے صدر بنے اور پھر اسمبلی کے ممبر بنے، اور اسمبلی کے ممبر بنے اور پنجاب میں جو واحد مسلم لیگ کا امیدوار ہارا تھا وہ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہارا تھا. واہ، بڑی تاریخی بات ہے. تاریخی بات ہے. یعنی عوام میں ان کے اثر و نفوذ کا یہ عالم تھا کہ ایک آدمی ہارا مسلم لیگ کا، اور وہ یہ تھا. کانگریس سے پھر یہ آ گئے 1946 میں مسلم لیگ میں. ٹھیک. اور اپنی ساری توانائیاں انہوں نے مسلم لیگ کو مقبول بنانے کے لیے عوام میں اور اس کی جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے صرف کی، پاکستان کے کاز کے لیے. پاکستان کے کاز کے لیے. اور جب سول نافرمانی کی تحریک چلی تو جتنے بھی اس کمیٹی کے رکن تھے وہ گرفتار ہو گئے، یہاں تک کہ نواب ممدوٹ کو بھی بعد میں گرفتار کر لیا گیا. تو وہ ساری تحریک چلانے کی ذمہ داری سول نافرمانی کی یہ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پہ آ پڑی. پھر اسی سلسلے میں قائد اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور مفصل ملاقات ہوئی، اور انہوں نے قائد اعظم سے ہدایات لیں. اور ملاقات کے بعد یہ کہتے تھے کہ میں، یعنی قائد اعظم کے بارے میں کہتے تھے کہ میں ان کی ذہانت سے اور ان کے خلوص سے بہت متاثر ہوا ہوں. اللہ اکبر. تو کیونکہ آپ نے قائد اعظم کی بات کی تھی جی، تو میں نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ جس سلسلے میں ان کی قائد اعظم سے ملاقات ہوئی اس کا بھی کچھ تذکرہ کر دیا جائے. تو یہ جو سوئچ تھا، یعنی کانگریس کو چھوڑنا اور مسلم لیگ میں شامل ہونا، اس کی وضاحت انہوں نے خود کی، تقریر میں بھی کی اور لکھ کے بھی کی. ٹھیک. وہ یہ کہتے تھے کہ میرا بڑا مقصد یہ تھا کہ میں بھرپور جد و جہد کروں بر صغیر سے انگریز کو نکالنے کے لیے. ٹھیک. یہ جو جتنی جماعتیں تھیں، احرار تھے اور دوسری جماعتیں تھیں، انگریز ان کو درخور اعتنا نہ سمجھتا تھا. ٹھیک. سمجھتا تھا کہ یہ کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتے. ہاں، کانگریس ایک ایسی جماعت تھی جس کا ایک وزن تھا، اور انگریز ایک اہمیت دیتا تھا کانگریس کو. اور اگر کانگریس کوئی وار کرے تو اس کے وار میں ایک جان ہو سکتی تھی. کیونکہ میرا اولی مقصد یہ تھا کہ انگریز کو یہاں سے نکالا جائے. اس کے یہاں ہوتے ہوئے جو وہ خواب دیکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر بڑی مشکل ہے. تو میں اس لیے کانگریس میں شامل ہوا. اور جب منصوبے کا اعلان ہو گیا کہ انگریز اب یہاں سے جا رہا ہے اور ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے گا، اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کانگریس ایک متعصب ہندو جماعت ہے. یہ ہندوؤں کے مفادات سے آگے نہیں دیکھ سکتی ہے، مسلمانوں کے مفادات محفوظ نہیں رہیں گے. اور یہ جو سیاست ہے، جمہوریت ہے، ون مین ون ووٹ والی، جس میں ظاہر ہے کہ ہندوؤں کی بہت بڑی اکثریت ہوگی، مسلمان آنے والے لمبے وقت کے لیے غلام بن جائیں گے. تو یہ وہ وقت تھا جب میں نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. بالکل ٹھیک. تو یہ تھی وہ کانگریس اور دور اندیشی اور بصیرت کے ساتھ سارے فیصلے کیے. اور آپ نے بڑی شاندار وضاحت بیان فرمائی جی کہ اصلاً یعنی عوام کا اللہ سے تعلق اور اس میں آنے والی رکاوٹوں کو توڑنا، وہ کوئی انگریز کی ہو، وہ کسی اور چیز کی ہو، تو یہ پیش نگاہ تھا. جی بالکل، بجا آپ نے اشارہ کیا. یہ ساری بات میں یہی تھی جو بات خلاصہ، یہی نقطہ تھا کہ جو اصل مقصد ہے اس کو آدمی سامنے رکھے. اس کے لیے جو وسائل ہیں وہ جو بھی وہ سمجھے کہ کارگر ہیں ان کو استعمال کرتا رہے اپنے اس بڑے مقصد کے حصول کے لیے. بالکل ٹھیک. ایک بات آپ نے بیچ میں کیونکہ قائد اعظم اور ابوالکلام آزاد کی بھی کی، تو وہ ایک بات مجھے ابوالکلام آزاد کے حوالے سے بھی ذہن میں آئی کہ سید داؤد غزنوی سے پوچھا گیا جب وہ مسلم لیگ میں آ گئے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کانگریس کو چھوڑتے ہوئے ابوالکلام آزاد سے مشورہ کیا تھا.
کیونکہ اتنا تعلق خاطر اتنا تھا، تعلق خاطر تھا، اتنا لمبا سیاسی سفر تھا اس کے، ہاں، اور اس کے علاوہ بڑی ان کے درمیان دینی ایک بہت قلبی خاص تعلق تھا خاص طرح کا۔ تو سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ نہیں، میں نے مشورہ نہیں کیا تھا، اچھا، میں اگر ان سے مشورہ کرتا تو وہ مجھے کانگریس کو کبھی نہ چھوڑنے دیتے۔ ہاں، میں نے کانگریس کو چھوڑ کے اور مسلم لیگ میں شامل ہو کر ان کو اطلاع بھیجی تھی کہ میں نے کانگریس کو چھوڑ دیا ہے اور میں مسلم لیگ میں شامل ہو گیا ہوں۔ تو یہ تو بات کچھ سیاست کی ہو گئی، اور آپ نے کچھ بات اب کی آگے کہ ایک طرف سیاست، دوسری طرف ذکر و فکر۔ تو ذکر و فکر کا معاملہ میں نے آغاز میں عرض کیا ہے کہ اصل میں مقاصد ان سب چیزوں کے ایک ہی تھے، لیکن ذکر و فکر کے حوالے سے اب کچھ باتیں میں کہتا ہوں سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ عنایت کیجیے۔ سید داؤد غزنوی ذکر کے حوالے سے یہ رات کو صبح سے، فجر سے بہت پہلے بیدار ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک، اور ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور ذکر کے دوران ان پہ ایک خاص کیفیت طاری رہتی تھی، اور ان پہ گریہ طاری ہو جاتا تھا، اللہ اکبر، اور روتے تھے، اور روتے روتے ان کی ہچکی بن جاتی تھی۔ اور رات کے ان لمحات میں جب آدمی اس طرح گڑ گڑاتا ہے تو سب گھر والوں کو پتہ لگتا تھا کہ یہ ان کے ذکر کا وقت ہے، اور یہ اب بیدار ہیں، اور یہ اللہ کے حضور اس طرح بیٹھے ہوئے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ان کا ایک پکا معمول تھا۔ ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، دینی مصروفیات تھیں، جماعتی مصروفیات تھیں، سیاسی مصروفیات تھیں جو ان کو الجھائے رکھتی تھیں، اور بعض اوقات دیر ہو جاتی تھی رات کو وفود سے ملاقات میں، تقریروں میں، جلسوں میں، اور سونے کا ان کا دورانیہ کم ہو جاتا تھا، لیکن اس معمول کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ذوق اس قدر پختہ ہو چکا تھا، یہ عادت اس قدر پختہ ہو چکی تھی شب زندہ داری کی، کہ یہ رات کو اٹھتے تھے اور اسی ذوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اور والد صاحب یہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے سیدی و ابی میں، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا، یعنی سید داؤد غزنوی نے، کہ میں رات لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے منہ سے نور نکل رہا ہے، اللہ اکبر، اور ایک عجیب کیفیت تھی۔ یہ انہوں نے لکھا، قلم بند کیا اسے، اور یہ بھی لکھا، والد صاحب نے لکھا، یعنی اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ ایک دن بڑے پریشان تھے کسی معاملے کے حوالے سے، تو میں نے کچھ بات کی، تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھو ابو بکر، تم نے مجھے دیکھا ہے اس حالت میں، مجھے ذکر کرتے ہوئے دیکھنا، ذکر کرتے ہوئے میں بادشاہ ہوتا ہوں، اللہ مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ واہ، کمال۔ تو یہ ان کا ذکر تھا۔ یعنی شیخ انہیں اندازہ تھا کہ میرے پاورفل لمحات کون سے ہیں، یعنی مجھے ذکر کرتے ہوئے دیکھنا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ دیکھیے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہو تو ہم گرمی سے ایئر کنڈیشن میں داخل ہوں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جگہ ٹھنڈی ہے، ظاہر ہے، بالکل چل جاتا ہے نا، بالکل۔ تو یہ مادی دنیا کا معاملہ ہے نا، تو یعنی ہم پتہ چل گیا، بس ٹھیک ہے، یہ جسم کو ٹھنڈ لگی، ایک دم پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ٹھنڈی آرام دہ جگہ میں آ گئے۔ یہ جو اللہ والے لوگ ہیں، یہ جو روحانی غذائیں ہیں، یہ جو اوپر سے برستی ہیں، تو جیسے آپ نے کہا کہ پاورفل لمحات کا انہیں پتہ چل جاتا تھا، تو جیسے ہی یہ داخل ہوتے ہیں اس کے احاطے میں، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے سبحان اللہ کہ وہ بارش شروع ہو گئی ہے، کہ وہ مشینیں آن ہو گئی ہیں، اب وہ رحمت کے تھپیڑے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، اب وہ ہوائیں آنے لگ گئی ہیں، انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں، ہمیں اتفاقاً پتہ لگتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا نماز کبھی کبھی، تو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر آپ نے لوگوں کے منہ سے ایک جملہ سنا ہوگا، آج نماز میں مزہ بڑا آیا۔ یہ وہ چیز ہے، آج نماز میں بڑا مزہ آیا، جو آپ نے ابھی کی ہے۔
یہ وہ رحمت کی ہوا ہے جو اس وقت چلتی ہے اور جو ان کی روح سے، ان کے دماغ سے، ان کے دل سے مس کرتی ہے، تو وہ روحانی لذت محسوس کرتے ہیں. تو وہ بعد میں کہتے ہیں کہ آج نماز کا مزہ بہت تھا، آج نماز میں تو لطف ہی کچھ اور تھا. تو خیر یہ بات دوسری طرف. اب انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ذکر کرتے ہوئے دیکھنا اس وقت میں بادشاہ ہوتا ہوں. اب یہ جو ذکر ہے، ذکر فکر، آپ نے سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ذکر ہے، ان کے اذکار ہیں، یہ روحانیت ہے. اس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ذکر، یہ روحانیت، یہ شریعت کا وہ حصہ ہے جو تزکیہ باطن سے متعلق ہے. ٹھیک. یہ شریعت کا وہ حصہ ہے جو تزکیہ باطن سے متعلق ہے، جسے اصطلاحاً تصوف کہا جاتا ہے، اور شریعت سے ہٹ کر میں کسی تصوف کا قائل نہیں ہوں. یہ یعنی باؤنڈریز تھیں ان کی. اور یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اور یہ جتنی روحانیت ہے اور یہ جتنے ذکر ہیں اور فکر ہیں، یہ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اوپر سے ذکر کو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ شریعت کا وہ حصہ ہے بڑی اہم جو تزکیہ باطن سے متعلق ہے، جسے اصطلاحاً لوگ تصوف کہہ دیتے ہیں، جس کی شرعی اصطلاح تزکیہ ہے، تزکیہ باطن ہے. اور شریعت سے ہٹ کر وہ اپنے بزرگوں کا نقطۂ نظر اور موقف بھی بیان کر رہے ہیں، اور وہ اپنے خاندان کا جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا موقف بھی بیان کر رہے ہیں کہ شریعت سے ہٹ کر یہ خاندان کسی تصوف کا قائل نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں ہے. ہونا بھی نہیں ہے. جو بات قرآن مجید اور سنت کے دائرے سے باہر نکل جائے وہ صفر ہو گئی. بالکل بات ختم ہو گئی. ایک بات میں، جیسے میں نے حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ یہ ہجرت کا اگر میں نہ کہوں تو ان کی سیرت ادھوری رہے گی. بالکل. اس طرح کچھ باتیں ہیں جو منسلک ہیں سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ سب کی بات نہیں ہو سکتی. میں ان کی رواداری، ٹھیک، جن چیزوں کی ضرورت ہو بیان انہیں ہی کرنا چاہیے. یہ جو دین کا معاملہ ہے نا، یہ اصل میں یہ طب روحانی ہے. تو طب روحانی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیماریاں اس وقت موجود ہوں نا، آپ کو انہی کے نسخے بیان کرنے چاہیے. بالکل. ایک مریض آئے، اس کو فلو ہو، اس کا گلا خراب ہو، آپ پاؤں کے درد کی دوا اس کو بتانا شروع کر دیں، جوڑوں کے درد کی وہ اس کی توجہ نہیں ہوگی، وہ لا تعلق ہو جائے گا. تو یہ طب روحانی ہے. جو روحانی بیماریاں ہوں اس وقت کے دور کی لوگوں میں، تو ان کا اگر تذکرہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اچھا ہوتا ہے. جی ضرور ضرور. تو رواداری، مسلمانوں کا باہمی تعلق، دین کا کام کرنے والوں کا باہمی تعلق. سید داؤد غزنوی ایک غیر معمولی طور پر روادار آدمی تھے. ٹھیک. ان کا ایک اپنا متعین مسلک تھا، واضح مسلک تھا، اور ساری زندگی وہ اس کا پرچار کرتے رہے، اور اسی جماعت کے ہیڈ بھی رہے. اس جماعت کے ہیڈ بھی رہے. بالکل. واضح ساری زندگی زور کے اس کا پرچار کرتے رہے. لیکن دوسرے مسالک کے زعماء کسی دوسرے مسلک کے موقف کی تحقیر انہوں نے آج تک نہیں کی. اللہ. کوئی ناشائستہ جملہ کبھی ان کی زبان میں سے کسی کی موجودگی، غیر موجودگی میں کبھی نہیں سنا گیا. کیا بات. اب میں اور آگے بڑھتا ہوں. دوسرے مسالک کے زعماء، ان کے رہنما، ان کا احترام کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے. شیخ ان کے پیچھے آگے نمازیں پڑھتے تھے. یہاں سے ایک اور بات آپ نے مجھے یاد کرا دی. یعنی جو بڑے بڑے خاندان ہیں دینی مختلف مسالک کے، مولانا حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی تعلقات تھے، قلبی تعلقات، تعلق خاطر تھا. ملاقاتیں مسلسل ہوتی تھیں اور دینی موضوعات پہ ہوتی تھیں، اور روح کے موضوع پہ ہوتی تھیں، اور قلب کے موضوع پہ ہوتی تھیں.
اور موضوع یہ ہوتا تھا کہ کس طرح ملے گا اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ اکبر، اور کس طرح سرعت کے ساتھ طے ہوگا یہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. یہ موضوع ہوتا تھا. یہ جو ان کے ساتھ لوگ جاتے تھے وہ بھی گواہی دیتے ہیں، انہوں نے بھی یہ چیزیں لکھی ہیں. اور وہ جن بزرگوں کے پاس جاتے تھے وہاں جو لوگ ہوتے تھے انہوں نے بھی گواہی دی ہے، انہوں نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں، اپنے رسالوں میں، کہ یہ بزرگ اس طرح اکٹھے ہوتے تھے اور یہ گفتگو کرتے تھے اور ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے چین ہوتے تھے. بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، اس طرف جاتے تھے. تو یہ رواداری، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اور اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے. اس سے آپ کی شخصیت کو بھی فائدہ ہوتا ہے. میں یہ کہوں اس سے آپ کے موقف کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ لٹھ مار دینا، ڈنڈا دوسرے کے سر میں مار دینا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ تو اگلا آپ کی بات ہی نہیں، آپ نے تو خود دروازہ بند کر لیا. آپ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا موقف مضبوط ترین ہے اور دلائل کی طاقت آپ کے پیچھے ہے. جب آپ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی تو پھر وہ بات آپ کی تو دروازہ بند ہو گیا، وہ بات ہی نہیں آگے چلے گی. بالکل ٹھیک. آپ کو تو موقع تب ملے گا. یہ رواداری یہ چیز ہے. تو اس کا نمونہ تھے، بالکل مجسمہ تھے. کمال ہے، بہت زبردست. شیخ سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ تعالی آپ کے والد گرامی ہیں، یعنی اب بالکل کلوز ہم پہنچ چکے ہیں. کہاں سے غزنی سے ایک شخصیت چلی تھی اور اس کا جاہ و جلال، للہیت، ذکر، اذکار، پھر للکارنا یعنی توحید کی خاطر گھر بار چھوڑنا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے یعنی انعامات کیے، انوارات کی صورت، تجلیات کی صورت، اور جس طرح بھیگے ہیں لوگ اور نہائے ہیں ان روشنیوں میں. تو پھر سید ابو بکر غزنوی اسلامیہ یونیورسٹی کے شیخ، وائس چانسلر رہے. ان کی شیخ میں نے تقریر پڑھی ہے، سنی بھی ہے، تو ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے. ویسے تو آپ سے بھی اندازہ ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کے لب و لہجے سے، گفتگو سے. تو ان کو تو شیخ آپ نے خود دیکھا ہوگا نا، یعنی باقی باتیں تو فیملی سورسز سے آپ تک پہنچی ہیں، کتابوں سے پہنچی ہیں، راویان سے پہنچی ہیں. تو کچھ ان کی للہیت، قربت الہی کی باتیں، ذکر اذکار کی باتیں، کو معمولات، وہ بھی ہمیں بتائیے شیخ. اس میں جناب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح یہ جسمانی تسلسل ہے نسلاً بعد نسلاً، اسی طرح یہ روحانی تسلسل ہے. سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں. جی. یہ ذکر، یہ جذب، یہ رقت، یہ للہیت، یہ سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی ورثہ ہے. بالکل ٹھیک. جو ذکر کی کیفیت میں نے عرض کی ہے، جو سید ابو بکر غزنوی کے آباء و اجداد کی تھی، جو میں نے کیفیت ان کے آباء و اجداد کی نمازوں کی عرض کی ہے، یہی رنگ یہاں پہ تھا. ٹھیک. یہی کیفیت یہاں پہ تھی. یہ ان کا ورثہ تھا. جیسے آپ نے کہا، جی میں نے خود دیکھا ہے، صبح فجر کے بعد یہ ان کے ذکر کا وقت تھا. ٹھیک. فجر کے بعد وہ دیر تک ذکر کرتے تھے اور بلا ناغہ کرتے تھے. اور کیونکہ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی اور پھر بعد میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، تو وہ دفتر جانے سے پہلے وہ نماز کے بعد دیر تک ذکر کرتے تھے. اور ذکر کرتے ہوئے بس میں اتنا ہی کہوں کہ ایک کیفیت ان پہ طاری ہوتی تھی. جب میں بہت چھوٹا تھا میں اچھی طرح اس کو سمجھتا نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن ایک کیفیت طاری ہوتی تھی. ان کی نماز، جی میں نے اس کو بھی دیکھا ہے. نماز میں نے انہیں اونچی آواز میں روتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے ان کے کمرے سے گڑ گڑاہٹ کی آواز اور رونے کی آواز، اور میں ایک دفعہ غالباً ان کے کمرے میں داخل بھی ہو گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور جس آدمی ایسے اس پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، وہ اس طرح اس میں گریا رو رہے ہیں سجدے میں. تو وہ میں نے دیکھا ہے. جو میں نے جہری نمازیں ان کے پیچھے پڑھی ہیں، میں نے بعض اوقات ان کی آواز خشیت
اور رقت کی شدت کی وجہ سے لرزتے ہوئے سنتا تھا میں، جو لاؤڈ سپیکر سے آتی تھی. تو یہ ان کا ورثہ تھا، یہ ذکر، یہ فکر ان کا ورثہ تھا، یہ نمازیں ان کا ورثہ تھا. بے داغ توحید جس کی بات ابھی ہوئی، یہ ان کا ورثہ تھا. حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت، ایسی محبت جو دوسری سب محبتوں پہ غالب ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ و ولدہ و اہلہ والناس اجمعین، یہ والی محبت. تم میں سے کوئی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک دنیا کی ہر شے سے زیادہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حدیث خوب بیان کیا کرتے تھے، پھر اس کی تفصیل بیان کیا کرتے تھے. یہ محبت ان کا ورثہ تھا. صحابہ کرام کے ساتھ شدید محبت، یہ ان کا ورثہ تھا. اہل بیت کے ساتھ والہانہ عقیدت، یہ ان کا ورثہ تھا. آئمہ کا ادب، اولیاء کا ادب، یہ ان کا ورثہ تھا. شریعت کا التزام، یہ ان کا ورثہ تھا. روحانیت کا شغف، یہ ان کا ورثہ تھا. وہ ان اقدار کے جو اوپر سے چلی آ رہی تھیں وہ ان کے وارث تھے، اور وہ اس کو سنبھال کر رکھنا چاہتے تھے. تو ان کا ذکر اور ان کا فکر، وہ ذکر کرتے تھے، وہ لوگوں کو ذکر سکھاتے تھے. لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے ذکر سیکھنے کے لیے. وہ بتاتے تھے، ہاں ذکر کے بارے میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ نحن نزلنا الذکر، کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. تو کہتے تھے کہ قرآن مجید سب سے بڑا ذکر ہے. ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یہ ذکر کا فائدہ. تو قرآن مجید کے ہر لفظ سے توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. نماز کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر کی سب سے اونچی شکل ہے قرآن مجید، اور نماز خالص ترین شکل ہے ذکر کی. بالکل ٹھیک. قرآن مجید اور نماز. پھر احادیث سے افضل الکلام بعد القرآن اربع، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کہتے تھے کہ حدیث شریف میں جب آ گیا ہے کہ قرآن مجید کے بعد یہ 4 کلمات سب سے بڑھیا، سب سے اونچا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. بالکل. یہ ذکر کیا کرو. پھر ذکر کہتے تھے کہ جو اولیاء اللہ نے کمائے ہیں، علماء حق نے جو کمائے ہیں، کتابوں میں پڑھا ہے، جن ذکر کے انوار کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، اور پھر وہ آگے بتاتے ہیں، علماء حق جن کی ساری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزری ہیں، وہ ذکر، یہ ذکر کیا کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ان اذکار پر زور دیا کرتے تھے. لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ بعض اوقات میں لوگوں کو یہ ذکر بتاتا ہوں، وہ اسے عام چیز سمجھتے ہیں، معمولی چیز سمجھتے ہیں. یہ ہے ثقیلتان فی المیزان. اللہ اکبر. یہ تو سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دو، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو، یہ پلڑا جھک جائے گا. احساس نہیں، ادراک نہیں. لوگ ادراک نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں ٹرخا دیا ہے، کہ میں چھوٹی سی چیز بتا دی ہے. پھر اس کے پیچھے جو اس کا پس منظر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور تمام اذکار کا، وہ ان کو سمجھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ ان کا ذکر، یہ ان کا فکر، اور یہ ان کی وراثت جس کو وہ سنبھال کے رکھتے تھے. اور سب اس ذکر سے اور اس فکر سے مقصود، وہ بآواز بلند یہ کہتے تھے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کہ میں یہ سب کچھ جو کرتا ہوں، سب سے بڑا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ میرے اپنے من کا کھوٹ نکل جائے. اللہ. میں تمہارے ساتھ جتنی یہ باتیں کرتا ہوں، میں دل میں، تم ان سے پوچھتے تمہیں پتہ دل میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یا اللہ میرے من کا کھوٹ دور کر دے. جس طرح کپڑے کو دھوتے ہیں وہ سفید اور چٹا ہو جاتا ہے، یا اللہ اس طرح میرے من کو صاف کر دے. سبحان اللہ. میرا مقصود تو یہ ہے. وہ لوگوں کو ذکر سے یہ بتایا کرتے تھے کہ
کیفیات یہ مقصود نہیں ہے، مشاہدات مقصود نہیں ہیں، تجلیات مقصود نہیں ہے، لذت مقصود نہیں ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اصل چیز تو تیری رضا ہے، تیری ذات اصل میں مقصود ہے. اصل چیز تو حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کا اتباع ہے. وہ ذکر جو اطاعت پہ آمادہ نہیں کرتا ہے، جو حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب نہیں لے کے جاتا ہے، وہ کچھ نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے. یہ ہے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ پھر آخری سفر جو کیا انہوں نے یورپ کا، اس کے بعد وہ اس طرح نہیں آئے جس طرح گئے تھے، جس طرح کبھی بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، بولتے تھے، سمجھاتے تھے. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی اور یہ سانحہ کیسے دیکھا پھر آپ لوگوں نے؟ یہ بہت اچانک تھا. وہ لنڈن ایک اسلامک فیسٹیول تھا، کوئین الزبتھ نے اس وقت اس کا انتظام کیا تھا اور تمام اسلامی دنیا سے مختلف وفود بلائے گئے تھے. اس میں سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جو وفد پاکستان کی طرف سے جا رہا تھا. اور وہاں ایک حادثے میں وہ شدید زخمی ہو گئے، ہسپتال چلے گئے اور ہسپتال میں وہ غالباً 22 دن رہے. اب یہ آپ نے سوال کیا، ایک بات مجھے یاد آ گئی. جی. جب ان کو ہوش آیا اس حادثے میں، جب ہسپتال کے بستر پہ، تو ان کے پاس جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے، وہ تو لیٹے ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ بے ہوشی کی دوا تھی، احساسات پوری طرح نہیں تھے. تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی دونوں تھائز جو ہیں ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا اور آپ کی کالر بون فریکچرڈ ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے، اور آپ کو یہ زخم آئے ہیں، یہ زخم آئے ہیں. تو اب وہی صاحب مجھے بتا رہے ہیں جو ان کے قریب تھے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ سید صاحب نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر کہا کہ میرا دماغ تو سلامت ہے. اللہ اکبر، شکر کی یہ کیفیت. میں سوچ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں، ہر چیز میرے دماغ میں ہے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں ڈوب گئے. اللہ اکبر. الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کرتے تھے، پڑھتے تھے، اللہ کے شکر میں ڈوب گئے. تو پھر وہی ان کی زندگی کا اختتام ہوا اور یہاں پھر ان کا جسم آیا اور پھر یہاں پر ان کی تدفین ہوئی. اور پھر ان کی تدفین جو تھی سب سے چشم کشا، آئی اوپنر میرے لیے. میں ساری یعنی میری اس وقت، جو آپ نے پوچھا، میں اس وقت فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا. ٹھیک. تو میں دیکھتا تو تھا ان کی زندگی کو اور ان کے ملاقاتیوں کو، ان کے تعلقات کو اور ان کی مشاغل کو، آنا جانا، جن چیزوں میں وہ حصہ لیتے ہیں. لیکن جب میں نے ان کا جنازہ جب ہوا، وہ میرے لیے ایک حیرت انگیز منظر تھا. وہ بے پناہ خلق خدا تھی اور ان کی جو چارپائی تھی جس پہ قبرستان لے جایا جا رہا تھا، ان کے جسد خاکی کو اس کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھے گئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کندھا دے سکیں. تو وہ میرے لیے ایک منظر تھا جو اس کے بعد میرے لوہے دماغ کے ساتھ چپک کے رہ گیا ہے. اور وہ ساری زندگی یہ بات کہا کرتے تھے کہ عزت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ عزت دیتا ہے اور ان کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، جو حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف ان کی زندگیوں میں ہی عزت نہیں دیتا ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کی عزتیں اور چمکتی ہیں اور دمکتی ہیں. تو یہ جو وہ باتیں کیا کرتے تھے، میں نے یہ منظر دیکھا اس وقت کہ یہ اس قدر لوگ ہیں اور یہ کیوں یہاں آ گئے ہیں، کوئی بات تو ہوگی. تو یہ وہ چیز تھی جو ناقابل فراموش تھی میرے لیے.
پھر اس طرح احساسات، کیفیات، پھر ان کے جو ساتھی تھے، ان کے ملنے والے تھے، جو ان کا حلقہ تھا حضرت والد صاحب کا، وہ ایک عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے. اور ان کو والد صاحب نے ان کی تربیت کی تھی، ان کو تیار کیا تھا. وہ موضوع سے کیونکہ براہ راست اس وقت نہیں ہے معاملہ تعلق اس کا، وہ بہت عجیب و غریب لوگ تھے. انہوں نے والد صاحب کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے ساتھ، ہمارے خانوادے کے ساتھ، میرے ساتھ اس طرح محبت کی، اللہ وہ اس دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کیسی محبت وہ میرے ساتھ کرتے تھے اور وہ کس طرح ہمارا خیال کرتے تھے. کیونکہ میں ابھی چھوٹا تھا اور میری والدہ تھیں، میرا چھوٹا بھائی تھا، یہ ہمارا خاندان تھا کل. تو بہت باوفا لوگ تھے. تو یہ اس طرح کی یادیں ہیں جو آپ نے پوچھا. اس قدر سحر انگیز گفتگو تھی، اور ظاہر ہے اللہ کی گفتگو سے زیادہ دلچسپ اور قابل التفات کس کی گفتگو ہو سکتی ہے. وہی اللہ کا ذکر ہوتا رہا، اہل اللہ کا ذکر ہوتا رہا. تو وقت بیت گیا، پھر کوئی دوسری نشست میں انشاءاللہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ سے درخواست کریں گے، ان پہ بھی ہم بات کر سکیں گے. جی آپ کا شکریہ کہ یہ ایک موقع فراہم کیا آپ نے ان حضرات کے بارے میں گفتگو کرنے کا. میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو گفتگو ہے ان شخصیتوں کے بارے میں، ان کی سیرتوں کے بارے میں ہم کرتے ہیں، اس کا اولی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بھلائیوں کے پیکر ہوتے ہیں، سبحان جو خیر مجسم ہوتے ہیں، ان کی سیرتوں کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ لوگوں میں بھلائی اور خیر کا فہم پیدا ہو. بالکل یہ مقصد، ان کے تذکرے سے نور حاصل کیا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے. بالکل. تو میں اسی مقصد سے، اسی ارادے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، جزائے خیر دے. جی یقیناً مطلب دل کی تاریں وہ ہلتی رہیں اور احساس ہوتا رہا کہ یہ راستہ کون سا راستہ ہے جو ابدیت کا راستہ ہے، قربت کا راستہ ہے، اور اس پر چلنے والے کس طرح تڑپتے رہے اور چلنے کے لیے کس قدر محنت کرتے رہے، اور ہم کس قدر غافل ہیں. یہ یعنی میں خود محسوس کرتا رہا، اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی کریں گے. ناظرین اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ باتوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.